علی ان آوازوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اور ٹارچ کی روشنی سے بیٹھنے کے لیے کوئی مناسب جگہ تلاش کر ہی رہا تھا، تبھی کوئی چیز اڑتی ہوئی آئی اور اس سے ٹکرائی۔ علی نے بوکھلاہٹ میں فائر کھول دیا اور وہ چیز گر پڑی۔ اس کے قریب جا کر علی نے اس کا جائزہ لیا تو اس کی ہنسی نکل گئی۔ جس چیز کو بوکھلاہٹ میں اس نے نشانہ بنایا تھا وہ دراصل ایک چمگادڑ تھی۔ علی نے کہکا لگایا۔ اسی وقت اپنے پیچھے ایک نسوانی آواز سنائی دی اس کو۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ یہ 3 خوبصورت عورتیں تھیں، مگر علی کی چھٹی حس نے اسے خبردار کیا اور بتایا کہ ان سے ہوشیار رہو، یہ 3 بدروئیں ہیں۔ ابھی یہ آواز اس کے دماغ میں گونج ہی رہی تھی کہ تینوں عورتوں میں سے ایک بولی، تم میری مدد کرو گے؟ دراصل ہم مسلمان ہیں، مگر بدقسمتی سے اس قبرستان میں دفن ہو گئے ہیں۔ اگر تم ہمارے مردہ جسموں کو یہاں سے نکال کر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دو گے تو ہم تینوں تمہاری مدد کریں گی۔ علی نے کہا، مگر میں تمہاری مدد کیسے کر سکتا ہوں؟ ان 3 بدروؤں نے کہا، دراصل یہ عیسائیوں کا قبرستان ہے اور اس میں ہمارے مردہ جسم دفن ہیں۔ تم انہیں یہاں سے نکال کر لے جاؤ اور پورے اسلامی طریقے کے ساتھ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دو۔ اس طرح ہماری بے چین روحوں کو قرار ملے گا اور ہم اس فانی دنیا کو چھوڑ کر اپنے اصل سفر پر روانہ ہو جائیں گے۔ علی نے کہا، مگر تم لوگوں نے مجھے ہی کیوں منتخب کیا اپنے اس کام کے لیے؟ کسی اور سے بھی تو یہ کام کروایا جا سکتا تھا۔ بدروؤں نے کہا، دراصل تم ایک اچھے انسان ہو، کیونکہ تمہارے دل میں انسانیت کا درد ہے۔ تم اپنی جان خطرے میں ڈال کر یہاں آئے، حتیٰ کہ تم جانتے تھے کہ یہاں پہلے بھی لوگ قتل ہوئے ہیں، مگر پھر بھی تم بستی کے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے اس عیسائیوں کے قبرستان میں آئے۔ علی نے کہا، ہاں، مگر تم لوگ یہاں کیسے دفن ہو گئیں؟ بدروؤں نے کہا، دراصل ہمارے گھر کے قریب ہی ایک عیسائی شخص رہتا تھا۔ وہ کبھی بھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، مگر پھر اچانک ہی وہ اپنے گھر سے باہر نکلا اور اس نے ادھر ادھر اپنے تعلقات بنانا شروع کر دیے۔ مگر ایک دن وہ ہمارے گھر بھی آیا۔ اس نے گھر میں آتے ہی ہمیں اپنی چکنی چکنی باتوں میں پھنسا لیا۔ وہ کہنے لگا کہ اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں ہے۔ اس کے ماں باپ ایک ٹریفک حادثے کا شکار ہو کر یہ دنیا چھوڑ گئے۔ پھر اسے کوئی پراسرار بیماری ہو گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اسے کھلی فضا میں ایک مدت تک نہیں جانا۔ اگر وہ کھلی فضا میں گیا تو اس کی بیماری کے وائرس کسی دوسرے کو بھی لگ سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا۔ بس میں اتنے عرصے سے تنہا اپنے گھر میں بیٹھا باہر سے آنے والی آہٹوں کو سنتا رہا۔ پھر ہماری امی نے اس سے سوال کیا، تو پھر اتنے عرصے تک تم کیا کھاتے پیتے رہے؟ وہ بولا، مجھے ڈاکٹر نے کچھ کھانے سے منع کر دیا تھا۔ اس دوران میری خوراک صرف پانی ہی رہی، کیونکہ اگر میں پانی کے علاوہ کچھ اور کھاتا یا پیتا تو اس سے میری موت بھی ہو سکتی تھی۔ اس لیے اس دوران میں صرف اور صرف پانی پر ہی گزارا کرتا رہا۔ مگر اب میں جب ٹھیک ہوں تو سوچا کہ اب باہر نکلوں، پھر سے اپنی زندگی جیوں۔ ہاں، تو یہ اچھی بات ہے کہ تم نے اب اپنی زندگی کے بارے میں سوچا، امی نے اس سے کہا تو وہ پراسراریت سے ہنس دیا۔ پھر ایک دن ہم تینوں بہنیں اور امی ابو رات کا کھانا کھا کر فارغ ہوئے ہی تھے کہ اچانک سے ہمارے گھر کی بجلی چلی گئی، اور پھر جب بجلی آئی تو سارا ماحول بدلا ہوا تھا۔ ہم قبرستان میں کھڑے تھے، ہر طرف موت کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ شخص ہمارے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ اس نے اس وقت ایک لمبا کالے رنگ کا چوغا پہن رکھا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی کھوپڑی تھی۔ اس نے میرے ماں باپ کی طرف اشارہ کیا تو وہ زمین پر گرے اور تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ ہمارے اعصاب کو بھی اس نے مفلوج کر دیا تھا۔ ہم تینوں بہنیں بے بسی سے اپنی جگہ پر جمی کھڑی رہیں۔ پھر وہ شخص ہنسنے لگا اور کہنے لگا، مجھے کوئی پراسرار بیماری نہیں ہوئی تھی، میں تو گزشتہ 10-12 سالوں سے اپنے گھر میں شیطان کی پوجا کر رہا تھا۔ مجھے اپنے آنگن میں شیطان کے قدموں کی آہٹ کا انتظار تھا، اور جب میری پوجا ختم ہوئی اور شیطان میرے آنگن میں داخل ہوا، اسی دن مجھے شیطانی طاقت مل گئی۔ پھر وہ خوش نصیب گھڑیاں آ گئیں جب میں نے اپنے آنگن میں شیطان کے قدموں کی آہٹ سنی۔ اس نے مجھے بہت سی طاقتیں دیں، مگر میری ان طاقتوں کی تکمیل تب ہی ہو سکتی تھی جب میں 3 ایسی بہنوں کو قربان کروں جو خوبصورت ہوں، چاند کی 14 تاریخ کو پیدا ہوئی ہوں۔ اس کے علاوہ ان میں 2-2 سال کا وقفہ ہو۔ میری تو خوش قسمتی ہے کہ تم بہنوں پر میری نظر پڑ گئی۔ تم ان شرائط
شرائط پر پوری اتری تھیں۔ میں نے تم لوگوں کو اپنی باتوں میں جکڑ لیا، اب تم میرے قبضے میں ہو۔ دیکھو میں تمہارے ماں باپ کو بھی مار چکا ہوں، اب میں شیطان کو بلاؤں گا اور اس کے سامنے تم تینوں کی قربانی دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے الٹی سیدھی حرکتیں شروع کر دیں، پھر ایک دم سے جیسے پورے قبرستان میں بھونچال آ گیا ہو۔ تبھی اچانک سے وہ مردہ شکل کا شیطان ظاہر ہوا۔ اسے دیکھتے ہی اس شخص نے، جو ہمیں جادو کے زور پر اس قبرستان میں لایا تھا، ہماری گردنیں ہمارے جسموں سے جدا کر دیں، مگر جب شیطان جانے لگا تو وہ شیطان کے آگے نہ جھکا۔ شیطان نے اس بات کا برا منایا اور اسے سزا دی کہ وہ آئندہ 100 سال تک مزید اس کی پوجا کرے گا، تب تک ہماری روحیں بھی یہیں بھٹکتی رہیں گی اور وہ مزید لوگوں کو بھی یہاں لا کر مارتا رہے گا۔ جی تو پیارے ویورز، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ آگے کیا ہوا اس کہانی میں جاننے کے لیے دیکھیے اس کا پارٹ 3۔